حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز قاہران سلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے اور آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ لیل کے بارے میں، اس کی تلاوت، اور اس کے بعد ہم لوگ اس کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو درس کے آغاز سے پہلے جتنی بھی انسٹرکشنز آپ کو دیے جا چکے ہیں ان کو آپ لوگ فالو کریں اور درس کے لیے نیت قربت اللہ کی رکھیں. تو درس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العلی العظیم. تفسیر سورہ مبارکہ لیل، اس کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کو ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو پڑھایا جا چکا ہے، تو ہم لوگ اس کی مختصراً تفسیر اور ترجمہ دیکھیں گے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا. تردہ کا معنی ہے بلند جگہ سے گرنے کے ہیں جو کہ ہلاکت کا سبب بنے، کہ بلندی سے اور اتنی بلندی سے گرے کہ جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنے برے عقیدے و عمل کی وجہ سے قبر کے گڑھے میں پہنچتا ہے اور برزخی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو یہی اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. اگرچہ ہدایت کرنے والا اللہ تعالی اور اس کی ذات پروردگار کی ذات گرامی ہے، اسی لیے اس نے انبیاء و مرسلین اور اوصیاء علیہم السلام کو قرار دیا ہے، مگر جو خود سے ہدایت سے دور ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی زبردستی اسے نہیں روک سکتا. اور اس طرح کی زبردستی کرنا اللہ تعالیٰ کی عدالت کے خلاف ہے، کیونکہ سب کچھ جانتے ہوئے اور اس کے بعد انسان خود کو اگر ہلاکت میں مبتلا کرے تو اس کی مثال وہی ہے کہ وہ اتنی بلندی سے وہ نیچے گرے گا کہ جس کے بعد اس کی زندگی ممکن نہیں، یعنی کہ وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور خدا کی نافرمانی کے بعد اور برے عقیدہ و عمل کی بنیاد پہ انسان جب قبر میں جائے گا تو وہ قبر بھی اسی گڑھے کی مثال ہے کہ جیسے بلندی سے اس گڑھے میں گر جائے، اسے برزخی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے وہ انسان. کون انسان؟ کہ جس کے برے عقیدہ و عمل ہیں اور جو اسے اس جگہ تک لے آئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے
تو ہدایت کا مکمل انتظام کیا تھا، انبیاء و مرسلین اور اوصیاء علیہم السلام کو قرار دیا تھا، لیکن اس کے برعکس جب ان کی کوئی نہ سنے اور ہدایت نہ حاصل کرنا چاہے تو پروردگار عالم زبردستی اسے نہیں روک سکتا ہے۔ تو جب انسان گناہوں کی طرف بڑھتا ہے اور بار بار پروردگار کے متنبہ کرانے کے باوجود بھی وہ متوجہ نہیں ہوتا اور اسی میں جب آگے بڑھنے لگتا ہے تو پھر وہ اپنے برے اعمال و عقائد کے ایسے دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ پھر خدا بندے کریم بھی اسے اسی طرح سے چھوڑ دیتا ہے بندے کو اس کے حال پہ، کیونکہ اللہ زبردستی پروردگار عالم نہیں کرتا۔ روزی میں برکت کے قرآنی نمونے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ انفال میں ارشاد ہوا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے انفاق کرتے ہیں، یعنی کہ راہ خدا میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ سبا میں ارشاد ہوا ہے کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، کہ بے شک پروردگار عالم جو ہے وہ خیر الرازقین ہے، رزق کا دینے والا وہ ہے، اور جو انسان اس کی راہ میں خرچ کرے، جو انفاق کرے، تو پروردگار اس کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا ترجمہ و تفسیر دیکھیں، ان علینا للہدیٰ، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری، بے شک ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے، لہٰذا اس کی ذمہ داری بھی ہے، اسی نے لی ہے، اور اسی نے اس ذمہ داری کو بھی لیا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری بھی پروردگار عالم نے خود لی، اور جسے اس نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی قدرت کاملہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کام میں ہمارے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہے، کہ خلقت اول اور انجام نہائی سب ہمارا ہی کام ہے، جس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پھر انسانوں پر عبادت و اطاعت کو واجب قرار دے کر انہیں بندگی کی معراج تک پہنچانے کا بندوبست بھی پروردگار عالم نے کیا ہے۔ یہ خداوند کریم کا احسان ہے۔ سورہ مبارکہ انسان میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو سیدھی راہ کی ہدایت کی، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا کفر کرنے والا بنے، کہ اللہ نے نعمتوں کو دینے کے بعد پھر انسان کو اس کے اوپر چھوڑ دیا کہ اب تم چاہو تو تم ہدایت کی طرف آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور چاہو تو تم کفر کی طرف چلے جاؤ۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہدایت کے دو طریقے ہیں، مقصد کی طرف رہنمائی کرنا اور راستہ دکھانا، اور دوسرا ہدف و مقصد تک پہنچانا۔
لہٰذا پہلی ہدایت کو تشریعی و اعتباری کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم کے سورہ مبارکہ انسان میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو سیدھی راہ کی ہدایت کی، اب چاہے وہ شکر گزار بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دوسری ہدایت کو تکوینی و حقیقی کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم کے سورہ مبارکہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا ہے کہ جناب موسیٰ نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، پھر اس کی رہنمائی کی۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ مذکورہ دونوں ہدایتوں میں فرق ہے کہ پہلی ہدایت یعنی کہ ہدایت تشریعی صرف انبیاء و مرسلین اور اوصیاء علیہم السلام کا کام ہے، مگر ان سب کا مؤثر ہونا اذن الہی و مشیت پروردگار پہ موقوف ہے، اور دوسری ہدایت یعنی کہ ہدایت تکوینی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حیات تم لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے اور میری موت بھی تم لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حیات جو بہتر ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے تم لوگوں کو ہدایت دی اور ضلالت و گمراہی و جہنم کے دہانے سے نجات دی، اور میری موت جو تم لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے وہ اس لیے کہ تم لوگوں کے اعمال روزانہ میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، جو نیک اعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اور بھی اضافہ کرتا ہے، اور برے اعمال جو ہوتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم لوگوں کے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ درود و سلام ہو نبی پاک پہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ رسول خدا کس طرح سے اپنی امت کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے طلب مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ منافقین میں سے ایک شخص اٹھا اور سوال کیا کہ مرنے کے بعد ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گوشت کو زمین پر حرام قرار دیا ہے اور وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں کھاتی ہے، کیونکہ ہم عام انسانوں کا جسم زمین میں سڑ گل جاتا ہے، زمین اسے کھا جاتی ہے، زمین اسے ختم کر دیتی ہے، لیکن انبیاء کا اور معصومین کا گوشت زمین پر حرام ہے، لہٰذا وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں قبر میں بھی جیسے وہ زندگانی دنیا میں تھے، اور خداوند کریم کی بارگاہ میں وہ بالکل اسی طرح ہیں اور دعا گو رہتے ہیں، ہمارے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے۔ ترجمہ و تفسیر مختصراً اب دوسری آیت کی ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کریمہ کے ذیل میں ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں آگ ہی آگ ہے، اس میں بدبخت ترین آدمی داخل ہوگا جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان، ان کے عظیم الشان فرمان کی تکذیب کی، یعنی کہ اسے جھٹلایا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس سے عنقریب صاحبان تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا طلبگار ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عن قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ کہ پروردگار عالم کتنا مہربان ہے، رحمان الرحیم ہے، کہ جو اپنے مال میں سے راہ خدا میں دیتا ہے، خداوند کریم اس کے لیے پاکیزگی کا، پروردگار کریم اس کے لیے رحمت
کی نظر کرتا ہے اس پہ خداوند کریم، اور وہ انسان جو راہ خدا میں مال دیتا ہے وہ پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، اور جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں جس کی جزا دی جائے الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی، سوائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا طلبگار ہوتا ہے وہ انسان، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عن قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ خواہران اس درس کی آڈیو بنائیں اور ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر اپنی آڈیو بھیجیں، اور اس درس سے 5 سوالات جو آپ سے پوچھے جا رہے ہیں اس کو لکھ کر آپ لوگ ہم لوگوں کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ سینڈ کریے گا۔ تو سب سے پہلا سوال آپ لوگ نوٹ کیجئے، سورہ مبارکہ واللیل میں کتنی آیتیں ہیں؟ نیز یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے پہلے بھی۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ لیل کی 11ویں آیت کی تفسیر بیان کریں اور تردد سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، روزی میں برکت کے کون سے قرآنی نمونے ہیں؟ ان کا مختصراً ذکر کیجیے آپ۔ اس کے بعد چوتھا جو ہے کوشچن وہ یہ ہے کہ ان علینا للہدیٰ سے کیا مراد ہے، اور ہدایت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اس کے بعد 5واں سوال یہ ہے کہ ہدایت کے کون سے 2 طریقے ہیں، اور مختصراً اس کی تفصیل آپ لوگ تحریر کریں۔ اللہ نے صاحبان تقویٰ کے لیے کیا فرمایا ہے؟ یہ آج کا سوال رہا، اور آپ لوگ اس کے جوابات لکھ کے ہمیں ٹیلی گرام نمبر پہ سینڈ کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔